امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھلائی کہ یہ وہی خط ہے حضرت امام مسلم بن عقیل نے بھیجا ہے کہ 40,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کوفی لوگ تیار نہیں ہیں۔ اور امام مسلم بن عقیل اس خط میں لکھا کہ جلدی کوفہ آ جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ کی طرف سفر کر رہے روانہ ہو گئے۔ راستے میں جو کوفہ سے ایک آدمی آ رہا تھا مکہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا تھا، ان سے کوفہ کے حالات پوچھے کہ کوفہ کے کیسے حالات ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا اے امام حسین میں تمہیں کیا بتلاؤں، دل جو ہے دل کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو ان کی تلواریں ہیں وہ بنو امیہ کے ساتھ ہیں، یعنی یزید کے ساتھ ہیں ان کی تلواریں۔ پھر وہاں سے آگے چلے تو ایک پہلوان ہے کوفہ کا، وہ مکہ کی طرف جا رہا تھا، ان سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات پوچھے کہ کوفہ کے کیسے حالات ہے۔ اس پہلوان نے بھی یہی بات کی کہ دل تو کوفیوں کے آپ کے ساتھ ہے اور جو تلواریں ہیں وہ بنو امیہ کے ساتھ ہیں، یعنی یزید کے ساتھ ہے ان کی تلواریں۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے، راستے میں پھر ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، اس نے کوفہ کے حالات بتلائے اور کہا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوفیوں نے شہید کر ڈالا، اور ان کے جو صاحبزادے تھے محمد اور ابراہیم ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفہ کے حالات درست نہیں ہیں، آپ نہ جائیں، آپ اپنے وطن مدینہ واپس چلے جائیں۔ اس آدمی نے منت اور سماجت کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کچھ ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہوگا، میں کوفہ کی طرف جانا ہے، کوفہ جانا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور لوگوں سے کہا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، کچھ عرب کے لوگ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوفہ کے حالات بالکل خراب ہو چکے ہیں، اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر ڈالا ہے، اور ان کے دو صاحبزادے محمد اور ابراہیم ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو واپس چلا جائے، کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو واپس چلا جائے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو کچھ لوگ ادھر ادھر ہو گئے، وہاں سے چلے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، اور عبید اللہ بن زیاد نے 1000 لشکر 1000 فوجی دے کر ہر کو سپہ سالار بنا کر بھیج دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھی ملے اس کو گرفتار کر لیا جائے، وہیں روک دیا جائے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ آپ کو میں گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میرا دل نہیں کر رہا کہ میں آپ کو گرفتار کروں۔ میں اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں، میں اہل بیت کے ساتھ پیار کرنے والا ہوں، میں آپ کی عظمت شان اور شوکت کو جانتا ہوں کہ آپ کی عظمت شان اور شوکت کیا ہے، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ عبید اللہ بن زیاد کا حکم ہے آپ کو گرفتار کرنا ہے، میں مجبور ہوں، لیکن دل جو ہے آپ کے ساتھ ہے۔
میرے دل میں آپ کی محبت میرے دل میں بھری ہوئی ہے، اہل بیت کی محبت میرے دل میں ہے، میں آپ کی عظمت شان و شوکت کو جانتا ہوں۔ اور نماز ظہر کا وقت ہوا، نماز پڑھی گئی، یزید کے جو فوجی تھے انہوں نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، اور نے بھی نماز پڑھی، پیچھے نماز پڑھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ لی، تو اور نے کہا کہ میں آپ کو گرفتار کرنے لگا ہوں، اور ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، عبید اللہ بن زیاد کا خط لے کر۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جہاں بھی ملے اس کو گرفتار کر لیا جائے، اور اس کو کوفہ نہ آنے دیا جائے، اور وطن واپس بھی نہ جانے دیا جائے، اس کو وہی روک دیا جائے اور گرفتار کر دیا جائے۔ اور نے خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھایا اور کہا کہ دیکھو عبید اللہ بن زیاد کس طرح اصرار کر رہا ہے آپ کو گرفتار کرنے کے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے ہو میری بات سن، آپ کی فوج میں جو لوگ کھڑے ہیں اکثر انہوں نے خط لکھ کر میرے پاس بھیجے ہیں کہ آپ کوفہ میں آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کی فوج میں سے بہت سارے لوگ کھڑے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطوط کی بوری نیچے گرا دی اور ایک ایک خط لکھ کر پڑھا، سنایا۔ جب ان کی فوج نے خط سنے تو وہ گردنیں ان کی جھک گئی شرم کے ساتھ کہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہے خط لکھ کر، لیکن ہم ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل ہم آ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خط پڑھ کر سنائے تو عبید اللہ بن زیاد کو پتا چلا کہ ہور جو ہے یہ کچھ نرمی دکھا رہا ہے۔ اس نے عمر بن سعد کو فوج دے کر بھیجا۔ عمر بن سعد وہ آدمی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جس کو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی بشارت سنا دی تھی، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہے سعد بن ابی وقاص۔ اس کا بیٹا عمر بن سعد، اس نے بھی پہلے انکار کر دیا تھا کہ میں آل رسول کے مد مقابل نہیں آنا چاہتا۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو بڑی بڑی لالچیں، ری ایک علاقہ تھا وہ بڑا سرسبز شاداب علاقہ تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا عمر بن سعد کو کہ میں آپ کو وہاں کا گورنر بنا دوں گا۔ گورنریاں بھی بڑی ہوتی ہے نا، کرسی بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کرسی مل جائے اس کو آخرت بھول جاتی ہے۔ یہ صحابی کا بیٹا عمر بن سعد عبید اللہ بن زیاد کی چال میں پھنس گیا اور تقریباً 12,000 لوگ عمر بن سعد کو دے کر بھیجا۔ عمر بن سعد کو سپہ سالار بنا کر بھیجا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے، لوگوں سے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور خیمہ لگایا، اور علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اس میدان کا آپ جائزہ لے کر آئیں۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس میدان کا جائزہ لے کر آئے، اور کیا ہی دیکھتے ہیں، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے، وہ ہار پرو رہی ہے موتی کے ہار۔ جب حضرت علی اکبر واپس آئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک بوڑھی عورت کو آپ نے دیکھا تھا، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو آپ کو سلام پیش کر رہی تھی اور آپ کو دعائیں دے رہی تھی کہ آپ ثابت قدم رکھنا، آپ ثابت قدم رہنا، یہ آپ کو دعائیں دے رہی تھی۔ میرے دوستو، عمر بن سعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ دو کام ہے، یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے، ان کی پیاس مجھے نہیں دیکھنی چاہیے، میرا دل گھبراتا ہے۔ عمر بن سعد نے فرات کے کنارے پر فوجی دکھا دیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا 3 دن پانی بند کر دیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا کہ ان کا پانی، کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا۔ جب ان کو پانی نہیں ملے گا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، تو یہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب مرنے لگیں گے تو حضرت امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ وہی فرات ہے جس سے جانور پانی پی سکتے ہیں، کتا پانی پی سکتا ہے، لیکن آل رسول کا پانی بند ہے۔ آل رسول کا پانی بند ہے۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ مجھے اجازت دیں، میں فرات، دریائے فرات سے پانی لے کر آؤں۔ گھوڑے پر سوار ہو کر مشکیزہ لے کر جا رہے، جب وہاں پہنچے فوجی بیٹھے ہوئے، پانی بھرنے نہیں دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے فوجی آمنے سامنے لڑنے لگے۔ بہت سارے فوجی جہنم واصل ہوئے۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر آ رہے، اور یزیدی عبید اللہ بن زیاد کی فوجوں نے، یزید کی فوجوں نے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقابلہ کر۔ حضرت عباس کا ایک بازو کٹ گیا، دوسرا بازو کٹ گیا، اور پانی کا مشکیزہ لے کر آ رہے ہیں، اور ایک آدمی نے مشکیزے کے اوپر تیر چلایا اور مشکیزے کو سوراخ ہوا، پانی سب نیچے گر گیا۔ جب خیمے میں پہنچا تو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں تھا۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں لت پت ہے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چہرے سے خون کو صاف کیا. حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے ہیں، بے ہوش ہے اور استغفر اللہ ذکر و اذکار کر رہا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے. اور اسی حالت میں حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں. حضرت علی اکبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں، یزیدی فوجوں کے ساتھ میں لڑائی کرتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی. یہ حضرت علی اکبر وہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کی طاقت کا اندازہ تمہیں ہے جنگ خیبر کا. جنگ خیبر میں حضرت علی المرتضیٰ نے کیا کارنامہ دکھایا تھا. ایک قلعہ تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح رکھی. رات کو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یہ جنگ خیبر ہمارے ہاتھ میں فتح ہو جائے. سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دعائیں مانگ رہے ہیں. صبح ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے ایک صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت علی کو بلاؤ. حضرت علی المرتضیٰ آ گئے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا دیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میری آنکھوں میں تر ہے، میں کس طرح جنگ لڑوں گا. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگاتے ہیں اور آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے. اور اس جوش اور جذبے کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کہ دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھوڑا اور ایسے کر دیا اوپر، اور دوسری ہاتھ پر تلوار ہے اور لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. اور اس دروازے کو ڈھال بنایا ہوا ہے حضرت علی المرتضیٰ، اور اس کا فرزند حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ بن زیاد کی فوجوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ جہنم واصل ہوئے. اور عبید اللہ بن زیاد نے سوچا کہ اگر ہم اس طرح لڑتے رہے، عمر بن سعد نے یہ سوچا کہ ہم اگر اس طرح لڑائی کرتے رہے تو ہماری فوجیں ختم ہو جائیں گی. یہ باقی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، ان کے ساتھ ہم نہیں ہار سکتے ان سے. یہ بہت بہادر باپ کا بیٹا ہے. اور یک بار حملہ کیا، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر کو لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ پستانوں سے دودھ خشک ہو چکا ہے، اب میرے پاس دودھ نہیں ہے، یہ پیاسا تڑپ رہا ہے علی اصغر، اور اس کو جا لے کر یزیدی فوجوں کو کہیں قصور تو میرا ہے اور اس بچے کا کیا قصور ہے، ایک گھونٹ پانی دے دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جا رہے اور ایسے اٹھائے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قصور میرا ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے، اس بچے کو پانی دیا جائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کچھ کہہ رہے تھے
ایک آدمی نے تیر مارا اور علی اصغر کے حلق سے گزر کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو میں جا لگا. علی اصغر کے حلق سے خون بہ رہا ہے اور اس حالت میں علی اصغر شہید ہو گئے. جب شہید ہوئے تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے